بنوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ قوم اور ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ خیبر پختونخوا اس وقت آگ کے دہانے پر ہے، اور اتنا بڑا اجتماع کس لیے ہو رہا تھا؟ یہ سب لوگ امن کی خواہش پر نکلے تھے، اور ان سب کا اعلان تھا کہ ہم کسی مزید آپریشن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک واقعہ کہ جو اس اجتماع کے بعد ہوا، اس کی بنیاد پر جب فائرنگ ہوئی اور لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہو گئے، تو اس نے نفرت کی آگ کو بہت بھڑکا دیا ہے۔ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ آپریشنز اور اس طرح کا جو حکومتی رویہ ہے وہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے، نفرتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہمیں کسی اندھی لڑائی میں نہیں کودنا چاہیے، اور ہمیں امن کو قائم کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے، سب کو ساتھ بٹھانا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ اتفاق رائے پیدا کیا جاتا، صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ہر کوئی اپنے آپ کو غیر محفوظ، انسیکیور فیل کرتا ہے۔ بنوں کا واقعہ، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جتنے بھی لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں، چاہے وہ فوج کے ہوں یا لوگوں میں سے ہوں، تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور قرار واقعی سزا بھی ہونی چاہیے۔ اگر ذمہ دار لوگ، اگر حکومت کے لوگ، طاقتور لوگ اپنا احتساب نہیں کریں گے تو قوم میں پھر کس کا کون احتساب کر سکتا ہے؟ اس لیے جو جتنا ذمہ دار ہے، جو جتنا با اختیار ہے، اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام واقعات کا تجزیہ بھی کرے، تحقیقات بھی کرے، اور جو لوگ بھی انسانی جان لینے میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت بھی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں مزید کوئی دہشت گردی کی یہ فضا اور یہ حالات، قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پختون قوم کتنے عرصے سے حالات کا شکار ہے، کب سے آپریشنز یہاں پر ہو رہے ہیں، کتنے آئی ڈی پیز بن چکے ہیں، دہشت گردی سے کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے۔ تمام اداروں کو آئین کی حدود کے مطابق کام کرنا پڑے گا، تبھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ افراتفری مزید بڑھے گی۔ اور میں اس موقع پر پاکستانی قوم سے اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پرامن رہ کر مزاحمت کریں گے تو یہ مزاحمت انشاءاللہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی، اور اگر حالات میں انتشار ہوگا، افراتفری ہوگی، تو ہم کہیں پر بھی نہیں پہنچ سکیں گے، ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ عدل کا نظام ہوتا تو آج حالات یہ نہیں ہوتے۔ ہمیں اسی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہوگی، انشاءاللہ تمام حالات درست ہوں گے۔